کسی عام شخصیت کا قتل ہوگا، ہمارے لیے ہمارے رہبر کا قتل، ہمارے لیے ہمارے دین کا قتل ہے۔ تیرا کچھ کچھ حسین ہے، ہمارا سب کچھ ہی حسین ہے۔ چلیں اگر فائل کھلی گئی ہے تو اب کھلے۔ آغاز ہوا ادھر سے، جواب آئے گا ادھر سے، بڑے مہذب انداز سے، جیسے مہذب قومیں سنتی ہیں ویسے سماعت کیجئے گا۔ اگر میری طرف سے کوئی لچک ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ قتل حسین کی وجوہات کیا تھی۔ آؤ قتل حسین کی فائل کھولو، پہلا صفحہ نکالو، صرف ہمیں اتنا بتاؤ یہ قتل ہوا کیوں تھا۔ صرف ایک بات میری قوم یاد رکھے، علم مناظرہ کا اصول ہے کہ ہمیشہ شائستگی کو اپنے زبان میں رکھنا ہے اور دلیل دشمن کے گھر سے لے کے آنی ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم وکالت کرتے کرتے مارے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا، اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا۔ اس مذہب کی وکالت ختم نہیں ہوگی۔ آپ صرف ہمیں اتنا بتائیں یہ قتل ہوا کیوں تھا، کیوں میں ہی تم نے پھنس جانا ہے۔ کبھی آپ نے کمرہ عدالت میں بحث ہوتی دیکھی ہو نا جی؟ تو میری تو زندگی گزر گئی عدالتوں میں۔ کمرہ عدالت میں بحث ہوتے ہوتے بعض اوقات وکیل جو ہوتا ہے وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ وہ دوسرا مخالف وکیل اسی سوال میں ہی اپنے ہی دعوے کی رد کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں جی، میں کرنے لگا ہوں قتل حسین کی وکالت، میں نے پہلا سوال دنیا کی عدالتوں کے سامنے رکھ دیا، ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا۔ بس یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا، جائیداد کی وجہ سے تھا، حکومت کا مطالبہ تھا؟ نہیں۔ اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تو اب ہمیں ساری تاریخوں نے متفقہ طور پہ ایک جواب دیا، یہ قتل ہوا انکار بیعت کی وجہ سے۔ یہ بیعت کس نے مانگی تھی؟ تاریخ نے کہا یزید نے۔ انکار کس نے کیا تھا؟ حسین نے۔ اب میرا ہاتھ ہے یہ مورخ کے گریبان میں، یہ میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں میں۔ اب میرا سوال ہے تو ہمیں صرف اتنا بتا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ کہے گا حسین۔ اس کا مطلب حسین نے صحیح کیا، بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، تاریخ نے کہا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یزید نے غلط کیا جی، یزید نے غلط کیا، پھر اس کا مطلب تو مان گیا نا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے تسلیم کر لیا جو بھی معصوم سے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نوکروں نے کرنی ہے وکالت، میرے شہنشاہ نے بھی 26 رجب کو جملہ ہی ایسا کہہ دیا تھا۔ میرے مالک نے کہا تھا ولید یزید کو کہہ دے مجھ جیسا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین بھی کئی اور ہیں، اکیلا یزید بھی نہیں، یزید بھی کئی اور ہیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا پھر حسین نے کہا نہیں۔ فلسفہ کربلا سننا ذرا، آج راز سننا کربلا کا۔ امام حسین نے 26 رجب کو تنہا حسین، ہاشمی سارے باہر ہیں، اکیلے حسین دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں۔ یہاں سے اب حسین حسین نہیں رہے گا، اب یہاں سے ایک فلسفہ ابھرے گا جسے حسینیت کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک مذہب جنم لے گا جسے حسینیت کہتے ہیں، یہاں سے ایک نظریہ وجود پائے گا جسے حسین کہتے ہیں۔
یہاں سے ایک فکر ابھرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں. دشمن کا دربار اور حسین نے کہا نہیں. صرف آخر تک بات سننا, آخر تک بات سننا. یا علی, صرف ایک لمحے کے لیے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا, صرف تائید کرنا. حسین نے کہا نہیں. ولیدے کا کیا مطلب؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا. وہ نہیں دربار سے باہر نکلی. 72 ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں. یہ نہیں صرف 72 تک رہی, یہ 72 کربلا میں گئے. یزید نے سمجھا کہ 72 مٹ گئے, اب نہیں ہاں میں بدل گئی. لیکن پھر ایک ایسی قوم آ گئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی. اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں. یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہتے ماتم نہ کرو, ہم کہتے نہیں. جلوس نہ نکالو. لوگ ہمیں کہتے جلوس نہ نکالو, ہم کہتے نہیں. زنجیر نہ مارو, نہیں. وہ جب یزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم ہیں نہیں والے. ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بخشی ہے, کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا. اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا اللہ نہیں. وہ نہیں بادشاہ حسین سے وہ لا کی نہیں حسین میں آئی. حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی. آج ہیں ہم انکار والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم سے ہاں نہیں ہوتا, ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا, ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم کفن کربلا سے خرید کے لاتے ہیں, ہم خاک شفا کو چوم کے رکھتے ہیں, ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کو بلاؤ, جو بھی آج یزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا تھا, میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں, ان کی عمریں بتاتا ہوں, ان کی بلدیتیں بتاتا ہوں, ان کے قبیلے بتاتا ہوں, ان کے قد بتاتا ہوں, ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. میں انکار کرنے والے 72 بتاتا ہوں. تو صرف اتنا کر, جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی, تو بتا وہ کون تھے. نہیں والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 72 والی نہیں اب ہم میں ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہاں آ کے تاریخ کا مورخ گونگا ہو گیا. اس نے انکار کرنے والے 72 دکھا دیے. جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نہیں والے ہیں, ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے. آپ ہیں ہاں والے. آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں. اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے, ہم بچے ہیں. خود ہی چڑھ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. کسی نہ کسی نے تو ووٹ دی تھی. اب لاہور میں اگر عقیدے کا قتل ہوتا ہے تو پھر اللہ جانے یہ قوم کب سنبھلے گی. میں پھر جو تمہیں دینے لگا ہوں, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی ٹکٹ پہ تھا.
सलाम उन अहले सुन्नत उलमा कराम को जो इस नहीं में हमारे साथ है। ये नहीं कि ये इस फिक्र सिर्फ शियों तक है, मैं तुम्हें नहीं वाले हिंदू दिखाता हूं। ये नहीं फिर एक मजहब बन गई है, ये एक सोच बन गई है, ये हर मजहब में आ जाती है। इस नहीं का एक ही तकाजा है, गैरत। जहां गैरत होगी मजहब कोई भी हो, ये नहीं उसमें चली जाएगी। जिन्होंने इनकार किया वो 72। करबला में जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, करबला में नजरियात आमने सामने थे। दो फिक्रें एक दूसरे के सामने आ गई। हुसैन भी एक नजरिए का नुमाइंदा था, यजीद भी एक नजरिए का नुमाइंदा था। आज हमारे मुल्क में रिवाज क्या बन गया है कि बंदे हुसैन का नजरिया नहीं मानते, हुसैन मान लेते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं आपके मुआशरे में रहता हूं, मैं मिसाल दे देता हूं। नजरिए की हिमायत नहीं करनी। मुहर्रम के दिन आए, 2 काले सूट सलवाए, 4 दिन मजलिसों पे गए, 2 पानी की सबीलें, 6 हलीम की देगें, और कह दिया हम हुसैनी। और मेरी कौम के सादा लो बंदे वो कहते जी इस मुहर्रम में बड़ा करम हुआ है जी, उस बंदे ने भी लंगर दिया है जी। वो लंगर देने से हुसैन नहीं मिलता। हुसैन तेरी देगों का मोहताज है। हुसैन सही कहना फिर खोल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का नजरिया सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का नजरिया गलत। मैं इस मुल्क में सादगी समझू या चालाकी समझू? बंदों ने लानती भी मर्जी के रखे हैं। कि बाजी यजीद पे लानत करके बरियो जिम्मा ना, यजीद पे लानत करनी है तो फिर यजीद को उस नजरिए पे लानत कर, उस पूरे निजाम की मुखालफत कर जिस निजाम की वजह से वो यजीद बना था। ये जो मैं कानून का तालिब इल्म हूं, ये जो होते हैं ना जी पेशावर कातल, इनका एक तरीकाकार होता है। ये कत्ल ज्यादा बंदे करते हैं, इकरार एक से करवाते हैं। एक बंदा पेश होके वो कहता जी मैंने जुर्म किया, वो इकरार करके वो अंदर चला जाता है, बाकी सारे बाज जाते। कत्ले हुसैन में यही हुआ। इन्होंने सिर्फ यजीद पेश कर दिया, बदकिरदार जो था, बदकमाश था, इन्होंने कहा जी ये ले लें, ये है हुसैन का कातिल, बाकी कोई नहीं देना। ना ना सुनिएगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों का एक तरीकाकार होता है कि वो तफ्तीश का आगाज ही यहां से करते हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं, नहीं, ये अकेला कातिल नहीं, इसके पीछे भी कोई है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछते हैं कि तुझे तेरा ज़हन किसने बनाया था, तुझे वहां छोड़ के कौन गया था, तुझे आला कत्ल किसने दिया था, तुझे जाए वारदात से उठाया किसने था, तुझे मौके पे पहुंचाया किसने था। हम भी कत्ले हुसैन में तफ्तीश मांग रहे हैं, हमें भी बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला कि अपने ही नबी के बेटे का कत्ल, और ये फैसला वो तन्हाई में कर ले। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात थे। अब बड़ा मुश्किल है, तारीख का जंगल इतना खारदार है, इसमें हकीकत का फूल चुनने के लिए जिस्म छदवाना पड़ता है। यही तो वजह है कि बंदे तारीख के इस खारदार सफर को बर्दाश्त ही नहीं करते। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने सांसें हुसैन से वकालत के लिए मांगी हुई।
امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ولی العصر کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا۔ جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا، اتنی گھناؤنی تاریخ نکلی مسلمانوں کی۔ آج بندے کہتے ہیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا۔ تنہا فیصلہ کیسے؟ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو۔ جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں۔ یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو۔ کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے۔ ستر سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین کو۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں۔ میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے روکے کا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے بیٹے۔ نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی، قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا تھا۔ 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی۔ شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی۔ اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا، چھپ جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے، چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا، علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا، حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی۔ اس نے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا؟ اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے۔ یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی، اس نے حسین کی نہیں کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا۔ یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی، اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا۔ قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا، یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی۔ دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مارا۔ آج پتہ چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا، وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا۔ یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو،
جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی. مجلس میں اعلان ہوتا ہے، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوا. لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے. کتنے زخمی ہو گئے تھے؟ میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھیں. یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں. جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی. میری شہزادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے. بہار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، قبر محمد پہ آئی، دروازہ رسول کا بند کیا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کہتی نانا اٹھ زینب آئی ہے. نوحے کی دوسری سطر سنو گے؟ بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں سو گیا. یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گٹھری تھی، جلدی جلدی گٹھری کھولی، ایک کرتا نکالا، اس پہ تیروں کے سوراخ تھے، تلواروں کے کٹ تھے، اکبر کا لہو، قاسم کا لہو، اصغر کا لہو. بی بی وہ کرتا قبر محمد پہ ڈالا. رو کر ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب مدینہ برباد ہو جائے گا. کرتا ہٹا کے کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤں. نانا تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا، نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا. قبر محمد سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنانا. زینب عرش زمین پہ آ جائے گا. گٹھری اٹھا کے چل پڑی، حسن کی قبر پہ آ کے کہتی قاسم کا پرسا ہو، اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے. حسن کی قبر سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنا. نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے، ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی. رو کے کہتی مائیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں، اماں میں نے تو سب کے درد سنے تھے، اماں میں نے تیرے پہلو میں پٹیاں باندھی، اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، اماں میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، اماں میں کربلا میں لاشیں اٹھاتی رہی، اماں میں نے سب کی سنی، میری کوئی بھی نہیں سن رہا. اتنا کہنا تھا بطول کی قبر تڑپی، آواز آئی بیٹھ جا. نہ کسی کو سنا مجھے سنا. میں کیسے پڑھوں تو کیسے برداشت کرے. ماں کی کچی قبر کو ساتھ لگایا. ہے اماں تو درد سنے گی؟
हाँ ज़ैनब मैं सुनूंगी। रो के कहती उठ अम्मा फिर मैं तुझे दर्द सुनाऊं। अम्मा मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी। अम्मा मैंने तुझसे वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब वादा याद है। रो कहती उठ कब्र से वो देख सजाद भी ले आई हो, वो देख बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। कब्र ज़हरा तड़प गई। आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया, ज़ैनब तूने मेरी नस्ल बचा ली। रो के कदी अम्मा पूछ तो सही कि मैंने बचाई कैसे है। आवाज आई ज़ैनब कैसे बचाई, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। रो के कदी हुसैन के गिरने के बाद 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए आया। अम्मा मैं जले हुए खेमे में गई, मैंने सजाद को पोश पे उठाया। 300 कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां पहलू आगे कर देती। अम्मा सजाद बच गया, तेरी ज़ैनब का सर जख्मी, तेरी ज़ैनब के बाजू जख्मी, तेरी ज़ैनब का पहलू जख्मी।